بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ اشر ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو جو بھی لیٹسٹ انوویشنز ہیں، ریسرچ ہے ڈینٹسٹری میں ٹریٹمنٹس کے حوالے سے اور خصوصاً روٹ کینال ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، وہ اپنے کولیگز کے ساتھ اور اپنے جونیئرس کے ساتھ شیئر کرتا رہوں، تاکہ ہم جو ہماری ٹریٹمنٹ پروویژن ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کر سکیں اور ٹریٹمنٹ سکسیس کو بھی بہتر کر سکیں۔ اور امید ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ ملتی ہوگی، تو آپ ان کو دیکھتے رہیے اور چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں۔ آج جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ روٹ کینال ٹریٹمنٹ کے لیے جتنے بھی پیشنٹس ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے کلینکس پر، ہاسپٹلس میں یا سوشل میڈیا پر، جو فیڈ بیک ملتی ہے ہمیں روٹ کینال ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، تو پیشنٹس میں اکثر یہ خوف پایا جاتا ہے کہ روٹ کینال ٹریٹمنٹ یا آر سی ٹی کا جو پروسیجر ہے یہ ایک بہت ہی پینفل پروسیجر ہے، اور جب یہ کروانے ہو جائیں گے تو ان کو بہت پین ہوگا، کافی ڈسکمفرٹ فیل ہوگی، تو اکثر لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ روٹ کینال ٹریٹمنٹ آپ نہ کریں اور ایکسٹریکشن کی طرف اس کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں کہ دانت کو نکال دیں، بہتر ہے بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں اویئرنیس بھی پھیلانی ہے اور اپنے ٹریٹمنٹ کو بہتر بھی کرنا ہے کہ ہم ایک سکسیزفل پلپل انستھیزیا اچیو کر سکیں تمام جو ٹیتھ ہیں ان میں، جب ہم روٹ کینال ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے میں نے ٹاپک جو چوز کیا ہے وہ ہے کہ ہاؤ کین وی اچیو پروفاؤنڈ پلپل انستھیزیا، اور ہاؤ کین وی میکسیمائز پروفاؤنڈ پلپل انستھیزیا اسپیشلی ان دا مینڈیبل انٹیریئر ٹیتھ۔ تو اس میں ہم ایک اوور ویو کر لیتے ہیں کہ جو میگزلری انٹیریئر ٹیتھ ہیں وہ بیسیکلی ان میں انستھیزیا اچیو کرنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اور میگزلری انستھیزیا انفلٹریشن کے تھرو ہی اچیو ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم مینڈیبولر ٹیتھ کی طرف آتے ہیں تو موسٹ کامن جو پروسیجر ہے یا بلاک ہم لگاتے ہیں وہ آئی ڈی نرو بلاک یا انفیریئر ایلویولر نرو بلاک ہم لگاتے ہیں۔ تو وہ 40 to 70% ٹائمز جو آئی ڈی نرو بلاک ہے یا انفیریئر ایلویولر نرو بلاک ہے وہ انٹیریئرس کے اندر، اسپیشلی سینٹرل انسائزرز اور لیٹر انسائزرز کے اندر وہ فیل ہو جاتا ہے، اور مولرس کے اندر، پری مولرس کے اندر تو اس کی ریشیو بہت اچھی ہے اور ہم انستھیزیا اچیو کر پاتے ہیں۔ لیکن جب ہم سینٹرل انسائزرز اور لیٹرل انسائزر کی طرف آتے ہیں تو پیشنٹ کو کافی ڈسکمفرٹ ہوتی ہے ایون آفٹر دا اپلیکیشن آف نرو بلاک ان دا انفیریئر ایلویولر نرو ایریا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سینٹرل انسائزر اور لیٹر انسائزر ہے ان کی جو نرو سپلائی ہے وہ آئی ڈی نرو کی برانچیز ہیں، مینٹل نرو اور انسیزو نرو، وہی اس کو سپلائی کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ابھی ریسنٹلی 2020 میں جو آرٹیکل ایک آیا ہے جرنل آف اینڈوڈونٹکس میں، وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گا۔ اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، جو ڈسکمفرٹ ہے اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم پلپل انستھیزیا جو ہے وہ اس کی جو سکسیس ریٹ ہے اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جو اسٹڈی کی ہے اس میں بیسیکلی ٹوٹل 76 پیشنٹس انکلوڈ کیے گئے، اور پھر ان کو 2 گروپس میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا، اور جو اس کے ٹاپک آف ڈسکشن تھا یا جو ریسرچ آرٹیکل کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کمپیئر کیا کہ یونیلیٹرل مینٹل انسیزو نرو بلاک ورسز بائی لیٹرل مینٹل انسیزو نرو بلاک۔ تو ان دونوں کو جب انہوں نے کمپیئر کیا، ان سمپٹومیٹک ایریورسیبل پلپائٹس جو ٹیتھ تھے، جو انفلیمڈ پلپ کے ساتھ جو پیشنٹ پریزنٹ ہوئے، ان کے جو انٹیریئرس میں، مینڈیبولر انٹیریئرس میں جو ٹیتھ تھے ان میں انفلیمڈ پلپس تھی اور ان کا یہ ڈائگنوسس تھا۔ تو پھر اس میں انہوں نے یونیلیٹرل بلاکس بھی لگائے اور بائی لیٹرل بلاکس بھی لگائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اسٹڈی کو لے کے چلے۔ ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مینڈیبولر جو انٹیریئرز ہیں ان میں فیلر کیوں اتنا زیادہ ہے جب ہم اس میں بلاک لگاتے ہیں یا انستھیزیا دیتے ہیں۔ تو اس کے کچھ مین ریزنز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو فرسٹ ریزن پریزنٹ ہوتی ہے وہ ہے کراس انوویشن۔ اس میں یہ کہ اگر رائٹ سائڈ کا انسائزر آپ ٹریٹ کریں یا لیٹر یا سینٹرل، تو لیفٹ سائڈ سے جو انوویشن ہے نرو کی وہ بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہے۔ آپ ایک سائڈ کا بلاک لگائیں گے، ایک سائڈ کا آپ انستھیزیا دیں گے، تو جو کراس انوویشن ہے، جو دوسری سائڈ سے انوویشن ہو رہی ہے، جو نرو فائبرز آ رہے ہیں، تو وہ اس میں سکسیس ریٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ دوسری جو تھیوری ہے وہ سینٹرل کور تھیوری ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سینٹرل کور تھیوری میں جب ایک نرو بنڈل ہے تو اس کا جو آؤٹ سائڈ جو اس کی ہے وہ مولرس کو سپلائی کرتی ہے، اور جو اس کے نرو بنڈل کے انر جو نروز ہیں وہ سپلائی کرتی ہیں انٹیریئر ٹیتھ کو۔ تو اس میں یہ اسپیکولیشن ہے کہ جتنا مرضی ہم ایکوریٹ پوزیشن کے اوپر بلاک دے دیں
تو اینستھیٹک سولوشن جو ہے وہ اس میں ڈیزالو ہو کر ڈسوسیٹ ہو کر وہ جو سینٹرل ایریا میں یا انر نروز ہیں وہاں تک کمپلیٹلی نہیں جاتی اور وہ کمپلیٹ اینستھیزیا اچیو نہیں ہوتا. تو فرسٹ کیا ہے وہ ہے کراس انرویشن, جو نروس دوسری سائڈ سے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل کور تھیوری میں وہ ڈسوسیشن اس میں 100% اچیو نہیں ہو رہی اور اس میں اینستھیزیا نہیں اچیو ہو رہا. تیسری چیز کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو لوکیشن ہے نرو فائبرس کی ان دا مینڈیبل انٹیریئرس, دے آر لوکیٹڈ ویری ڈیپ ایز کمپیئر ٹو ادر ٹیتھ. تو جب وہ ڈیپلی پلیسڈ نرو فائبرس ہیں تو وہاں پر بھی اینستھیزیا اچیو کرنا کمپلیٹلی مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس کی تھرڈ ریزن ہے. اور فورتھ ریزن میں انہوں نے دیکھا کہ دے کمپیئرڈ اے سمٹومیٹک ورسز سمٹومیٹک ٹیتھ. تو جب سمٹومیٹک پلس ہیں یا سمٹومیٹک ایریورسیبل پلپائٹس کا کیس ہمارے پاس آ چکا ہے تو اس میں پلس انفلیمڈ ہیں جس کی وجہ سے اس ایریا میں پی ایچ لو ہو جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے جو اینستھیٹک سولوشن ہے وہ 100% اپنی ایفیکیسی شو نہیں کر پاتا اور اس کی وجہ سے بھی جو ہماری پلپل اینستھیزیا اچیو کرنا 100% وہ پاسبل نہیں رہتا اور اس کی کافی کم ریشیو جاتی ہے. جو انہوں نے دیکھی کہ لیس دین 38% بھی جا رہے ہیں اس میں, اور یہ کافی پرابلمیٹک تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ریزنس تھی جس کی وجہ سے ہمارے لیے مینڈیبل انٹیریئرس کے اندر پروفاؤنڈ پلپل اینستھیزیا یا سکسیزفل پلپل اینستھیزیا اچیو کرنا ایک پرابلم ہے اور اکثر اینستھیزیا کا فیلر ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ کو ڈیورنگ روٹ کینال ٹریٹمنٹ پین ہوتا ہے, ڈسکمفرٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمیں اس کو منیمائز کرنا ہے. اب جو انہوں نے اسٹڈی کی اس کے اندر انہوں نے کیا کیا, 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا. جتنے بھی پیشنٹس تھے 76 پیشنٹس تھے ان میں جتنے ٹیتھ انوالو تھے اس میں انہوں نے فرسٹ آف آل تو رول آؤٹ کیا, جو پیشنٹ نہیں آئے ان کو نکال دیا, جو آگے ان کو انہوں نے انکلوڈ کیا. تو اس میں انہوں نے ہاف جو پیشنٹس تھے اس میں یونیلیٹرل بلاک لگایا اور ہاف پیشنٹس کے اندر بائی لیٹرل بلاک لگایا. اینڈ دس واز اے سنگل بلائنڈ رینڈمائز کنٹرول ٹرائل اسٹڈی. تو اس کو انہوں نے بائس کو منیمائز کرنے کے لیے یہ کیا کہ اس میں جو انہوں نے یونیلیٹرل بلاک لگایا تو اس میں ساتھ ہی اس کے دوسری سائڈ کے اوپر انہوں نے اس کو پیشنٹ کو بائی لیٹر شو کرنے کے لیے نارمل سیلائن کے انجیکشنز انجیکٹ کیے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹڈی جو ان کے پاس ریزلٹس آئے وہ یہ تھے کہ جو یونیلیٹرل انہوں نے بلاکس لگائے مینٹل انسائزو نرو بلاکس جو انہوں نے لگائے تو اس میں 38% سکسیس ریٹ تھا سینٹرل انسائزرس کے اندر. ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے بائیلیٹرل لگائے سینٹرل انسائزرس کے اندر اس میں جو رزلٹ ان کا آیا وہ 64% آیا, جو کہ اس سے آلموسٹ ڈبل تھا. سملرلی جو لیٹر انسائزرس کے اندر انہوں نے جب یونیلیٹرل بلاک لگایا تو 44% رزلٹ آیا اور 69% رزلٹ ان کے پاس آیا بائیلیٹرل بلاک لگانے کے نتیجے میں. تو اس سے ان کو کیا رزلٹس ملے کہ بائیلیٹرل مینٹل انسائزو نرو بلاکس کین انکریز دا success of the pulpal anesthesia in mandibular anterior teeth which are central incisor and lateral incisor. لیکن اس کے باوجود جو اسٹڈی میں رزلٹ آیا وہ یہ تھا کہ 100% انیستھیزیا پھر بھی اچیو نہیں ہو سکا. بائیلیٹرل بلاک لگانے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ وہ اچیو نہیں ہو سکتا 100% رزلٹ جو کہ آئیڈیل ہو سکتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. تو اسی لیے مینڈیبل انٹیریئر جو ٹیتھ ایسے ہیں جو دیکھنے میں بہت چھوٹے دانت ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اکثر اوور لک کر دیا جاتا ہے. لیکن ان کی روٹ کینال ٹریٹمنٹ میں ایک تو اینستھیزیا اچیو کرنا مشکل ہے, اس کو اسپیشلی دیکھنا چاہیے. ساتھ میں پھر آپ نے جو سپلیمنٹل انجیکشنز ہیں, سپلیمنٹل جو میتھڈز ہیں اینستھیزیا اچیو کرنے کے وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جب اس میں ایکسیس کیویٹی بنانی ہے یا اور جو اپنے اس کے میتھڈس آگے اس کے جو اسٹیپس ہیں ٹریٹمنٹ کے اس میں بھی ویجیلنٹ رہنا ہے, کیونکہ اس میں پرفوریشن کے چانس بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور مزید بھی کمپلیکیشن اس کے اندر آ سکتی ہے. اب جو انہوں نے ریزلٹس اچیو کیے تھے اس میں انہوں نے کچھ کنڈیشن رکھی. کنڈیشن انہوں نے کیا رکھی تھی کہ سب سے پہلے جب انہوں نے اس میں ٹاپیکل اینستھیزیا دیا پیشنٹ کی ڈسکمفرٹ کم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آفٹر دا اپلیکیشن آف دا بلاکس انہوں نے سب سے پہلے وہ ٹیتھ رول آؤٹ کیے جن میں بالکل فیلر ہو چکا تھا اینستھیزیا کا, اور وہ انہوں نے چیک کیا تھرو دا الیکٹران پلپ ٹیسٹ جو انہوں نے تھا EPT کر کے انہوں نے دیکھا کہ جن اینستھیٹک سکسیس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا تھرو EPT. جو دانت EPT کے اندر پازیٹیو آئے ان کو انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا, ٹھیک ہے. جب EPT نیگیٹیو آئی وہ انہوں نے اسٹڈی کے اندر انکلوڈ کیے, اور پھر فردر انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے ہیفٹ پارکر ویژول اینالاگ اسکیل کے تھرو یہ چیک کیا ایسے ٹیتھ جن میں مائلڈ یا نو پین اچیو ہوا آفٹر آن دا ویژول اینالاگ اسکیل جو انہوں نے یوز کیا,
وہ دانت انہوں نے اس میں رکھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ ایکسیس کیویٹی پر اور انسٹرومنٹیشن کے دوران بھی کوئی پین نہیں ہوگا یا پین ہوگا، تو وہ ٹیتھ انہوں نے انکلوڈ کیا انستھیٹک سکسیس کے اندر۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اسٹڈی ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو مینڈیبولر انٹیریئر ٹیتھ ہیں ان کے اندر روٹ کینال ٹریٹمنٹ کی سکسیس کو بہتر کرنا ہے، پیشنٹ کی ڈسکمفرٹ کو بہت کم کر دینا ہے، اور کس طریقے سے اس میں پرابلم ہمیں آ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ جو آرٹیکل میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا، اور یہ تمام ڈسکشن بینیفیشیل ہوگی ان امپروونگ دا کوالٹی آف یور روٹ کینال ٹریٹمنٹ ان مینڈیبولر انٹیریئر ٹیتھ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں پھر وہ شیئر کر رہا ہوں ایک اسکرین شاٹس اس کی ایبسٹریکٹ کے بھی اسٹڈی کے، اور ساتھ میں جو اس کا ٹاپک ہے، تاکہ آپ اس کو خود بھی تھوڑے طریقے سے پڑھ سکیں، اور مزید کامنٹ کیجیے گا، اور اگر کوئی چاہے گا تو میں اس کے ساتھ ویسے بھی شیئر کر سکتا ہوں آرٹیکل۔ ویڈیوز دیکھتے رہیے اور چینل سبسکرائب کر لیجئے، پسند آ رہی ہے ویڈیو تو اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی بینیفٹ لے سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔